تو اللہ نے انسان کو جو غصے کی صفت دی ہے نا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلے یہ بتا دوں پھر بتاؤں کہ ختم کرنا مقصد نہیں ہے کہ غصہ آنا ہی ختم ہو جائے، یہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ مرو گے تبھی ہوگا ختم۔ مرے ہوئے کو کوئی غصہ آتا ہے؟ دفنانے میں دیر کر رہے ہو، اس کی وراثت غلط تقسیم ہو رہی ہے، وہ بیچارہ آرام سے چپ چاپ پڑا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی یہ صفت اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے دل میں اس کا تھوڑا سا خوف رہے، کیونکہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ کمزور کو کھا جاتی ہے، کمزور کا حق ادا نہیں کرتی۔ اگر کسی کو آپ کے بارے میں پتا ہو کچھ بھی کر لو اس کو غصہ ہی نہیں آئے گا، تو بعض دفعہ وہ آپ پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بچوں کا دیکھ لو، بچوں کے دل میں اگر یہ بات بیٹھ جائے ہمارے ابا کو کبھی بھی غصہ نہیں آتا، کچھ بھی کر لو، تو تھوڑے دنوں میں بچے باپ بنے ہوئے ہوں گے اور آپ کیا بنے ہوئے ہوگے؟ آپ بچے بنے ہوئے ہوگے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اگر بیوی کو پتا چل جائے کہ میرا شوہر کچھ بھی کہہ دو اس کو، اس کی کھوپڑی تو ایسے اس نے بیانات سنے ہوئے کہ کھوپڑی ایسی سیٹ ہوئی ہے، ایلفی سے سیٹ کر دی ہے، اب یہ گھوم ہی نہیں سکتی، ذرا سے بھی نہیں گھومے گی، یہ جتنی گھومنی چاہیے اتنی بھی نہیں گھومے گی، تو آپ کی ماں کو بھی گالیاں دے گی، آپ کے باپ کو بھی گالیاں دے، وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بہت کچھ کر لے گی، آپ کے پلاٹوں کی فائلیں بیچ بیچ کے کھا جائے گی۔ اسی طرح اگر مرد کو پتا ہو کہ میری بیگم کو ذرہ برابر بھی کسی بات پہ غصہ ہی نہیں آتا، اتنی پولائٹ طبیعت کی مل گئی ہے مجھے، تو مرد حقوق ادا کرنا ختم کر دے، 4 شادیاں کر لے گا بیان سن کے، حقوق نہیں دے گا، لٹکا دے گا ان کو، کرے گا پھر بھی نہیں 4 شادیاں، تو میں نے مذاق سے کہہ دیا، کی ہوتی تو کوئی تو کر رہا ہوتا نا، لیکن حقوق ادا نہیں کرے گا۔ بہرحال حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹیاں ہوتی ہیں نا تو ان کے لیے بھائی کا ہونا بھی ضروری ہے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیٹیوں کا تحفظ تمہارے بیٹے کریں گے۔ آج جو نسل نے روک لی ہے نا، 2 بچے اچھے، بہنوں کو بھائی نہیں ملتے، سسرال میں بعض دفعہ ظلم ہوتا ہے، پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، باپ تو بوڑھا ہو جاتا ہے بھائی، پھر بھائیوں نے سنبھالنا ہوتا ہے نا، تو بہنوئی کو ڈر کس کا ہوتا ہے؟ بھائی سالوں کا ڈر ہوتا ہے، سالے کو ایسے ہی تھوڑی سالہ کہتے ہیں، یہ اللہ نے عورت کو ایک نعمت دی ہے کہ اللہ کے خوف سے تیرے حقوق ادا کرے نہ کرے، سالے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب سالے کو برا بلا بولا کرو تو سمجھ لو کہ میں بھی کسی کا سالہ ہوں، اور تمہارے جو بہنوئی حقوق ادا کر رہے ہیں تمہاری بہن کے، کچھ اللہ کے خوف سے اور کچھ تمہارے خوف سے۔ تو اگر انسان میں غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے تو نہ مرد بیوی کے حقوق ادا کرے گا، عورت کا بھی مرد کو پتا ہوتا ہے میری بیگم کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد اس کی کھوپڑی گھومنا بولو شروع۔ تو اس لیے مقصد اس بیان کا یہ نہیں ہے کہ غصہ بالکل ختم کر دیں، اسلام یہ نہیں کہتا، تبھی قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، یہ کہیں نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو بھی غصہ آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی غصہ آیا ہے، جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، حضرت موسیٰ گئے تو حضرت موسیٰ غضبناک ہو گئے کہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا پانی میں، اتنے معجزے تم نے دیکھ لیے، اس کے بعد بھی یہ حرکتیں کر رہے ہو، بچڑے کی پوجا کر رہے ہو، تو غصہ بنتا تھا نا ایسے موقع پہ، لیکن کم کریں، لگام دیں اس کو۔ آج اعتدال والا غصہ نہیں ہے، آج غصہ اعتدال سے بڑا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں کہ کس پہ غصہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا، اور جس پہ کرنا ہے اس پہ کتنا کرنا ہے۔ گھوڑے کا پتہ ہونا چاہیے نا، اس کو میں نے کہاں سواری کے لیے کہاں کے لیے رکھا ہوا ہے، میں نے کس ٹائم پہ اس سے کام لینا ہے۔ جب گھوڑا آتا ہے آپ کو کھونٹے سے باندھ کے چلا جاتا ہے، اور جب گھوڑا آتا ہے آپ پہ سواری کر کے جہاں چاہو آپ کو لے جاتا ہے۔ تو آج بھی غصے کا ایسا ہی ہے، جب بیٹھے ہوں گے ایک دم بھڑکنا شروع کر دیں گے ذرا سی بات پہ، بھڑک کے یہی نہیں پتا ہوتا کہ کس پہ بھڑک رہا ہے، تو اپنے باپ کے سامنے کیوں بھڑک رہا ہے؟ بھائی یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا ٹیچر ہے، یہ استاذ ہے، یہ عالم ہے، یہ بزرگ ہے، یہ خاندان کے بڑے ہیں، یہ چچا ہیں، یہ ماموں ہیں۔ نہیں بھائی، میں باپ ماموں کا فرق نہیں جانتا، مجھے غصہ آتا ہے میری کھوپڑی گھومتی ہے۔ باپ کے سامنے آپ کو غصہ کرنے کی اجازت بولو نہیں، اگر ہوتی
تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ پہ غصہ کرتے, ان کا رائٹ تھا, یہ ان کا حق بنتا تھا. کیوں اتنا ظلم کیا ابراہیم کے باپ نے کہ ایک پیغمبر جو قوم میں توحید کی دعوت دے رہا ہے کہ بت پرستی چھوڑ دو, انہی کے گھر میں بتوں کی فیکٹری لگی ہوئی ہے. کیا گزرتی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ, کیسے آرے چلتے ہوں گے. پوری قوم سے حضرت ابراہیم کے مناظرے ہو رہے ہیں. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, یہ کیسی تصویریں ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو, خدا کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو. لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں, پہلے اپنے یہی کہتے ہوں گے نا, اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لو, یہ تو ہم نے تصویر خریدی تمہارے باپ سے ہے, یہی کہتے ہوں گے نا جواب میں. کیا گزرتی ہوگی. آپ صبح شام پی ٹی آئی کے حق میں تقریر کر رہے ہو, عمران خان زندہ باد, یہ زندہ باد, اور ایک دم جذباتی ہو جاتے ہو. آپ کے ابا کس کے سپورٹر ہیں؟ مسلم لیگ کے. گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ اس بیس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ مسئلہ بہت کم ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ اس سے کئی گنا, وہاں پی ٹی آئی مسلم لیگ کا جھگڑا نہیں تھا, وہاں تو وہ چیز, وہ شرک گھر میں ہو رہا ہے, جس شرک کو روکنے کے لیے اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا ہے, اور اس پہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی اور مسلم لیگ پہ جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے. اس سے بڑا اختلاف تھا. ایک حرف باپ کی شان میں نازیبا نکلا ہو, قرآن میں دکھا دو مجھے کہیں. ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کے دوران کبھی خود پہ غصہ آنے دے دیا انہوں نے, یا ایسی ورڈنگ استعمال کی ہو جس سے باپ کی شان میں ذرہ برابر بھی توہین کا عنصر نکلتا ہو. پورے قرآن میں جو بھی کانورزیشن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے ساتھ ہے, اس میں ایسے بے ادبی کے لفظ بھی کہیں ہمیں نہیں ملتا. اور دوسری طرف سے جو رسپانس مل رہا ہے وہ دھمکیاں ہی مل رہی ہیں. یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, اے میرے پیارے ابا, آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں, جو نہ دیکھ سکتے ہیں, اور نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, کیوں کر رہے ہیں؟ انی اخاف, وہ کیا آیت قرآن کی, ہاں, انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, مجھے ڈر ہے رحمان کی طرف سے کوئی مصیبت نہ آ جائے آپ کے اوپر, میں آپ کو مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں. یہ کتنے مزے, کتنے آرام سے محبت سے سمجھا رہے ہیں, اے میرے پیارے ابا. جواب میں کیا رسپانس ملتا ہے, رپلائی کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ مل رہا ہے کہ اے ابراہیم, اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا, لَأَرْجُمَنَّكَ, میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا. آج باپ جو کہتا ہے نا میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا, میں تجھے تھپڑ ماروں گا, یہ ہوتا ہے نا, جبکہ یہ بھی اوپر کی دھمکی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا والد کیا کہہ رہے ہیں کہ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے, اگر تو اسی طرح تبلیغ مجھے سمجھاتا رہا, لَأَرْجُمَنَّكَ, میں کیسے ماروں گا؟ پتھروں سے مار مار کے ہلاک کروں گا, میں اذیت ناک موت دوں گا. ایسے موقع پہ اولاد کی کھوپڑی گھومنی چاہیے کہ نہیں گھومنی چاہیے, کہ ابا ہم آپ کے فائدے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں, اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ بولو کہ میں نہیں فالو کرتا, یہ دھمکیاں کیوں دے رہے ہو کہ پتھروں سے ماروں گا؟ نا 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 نا. اگر آج ایسا ہو تو اولاد کا رپلائی کیا ہوگا؟ کس قدر بدتمیزی سے باپ کے سامنے بات کرے گی نا اولاد, اور دوستوں کو بتا رہا ہوگا میرے ابا نے جب مجھے یہ بولا تو تیرے بھائی کی کھوپڑی گھوم گئی. ہم کسی کا کھاتے تھوڑی ہیں, ہم خود جاب کرتے ہیں, ہم خود کماتے ہیں, ہمارا اپنا بزنس ہے. باپ نے ہمیں کھلا پلا دیا تو کون سا کوئی خرید تھوڑی لیا, غلام تھوڑی بن گئے ہیں. یہ رپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ ابراہیم خلیل اللہ کے حوصلے کو داد دو بھائی. جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے یہ جملہ کہا نا, اتنی پیاری تبلیغ کا رپلائی کیا ہو رہا ہے, پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا. قال السلام علیک,
اے ابا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. اب میں آپ سے نا امید ہو گیا, جو آپ کا رسپانس ہے اس سے لگ رہا ہے کہ آپ بت پرستی نہیں چھوڑو گے, لیکن میں آپ کی خیر خواہی میں لگا رہوں گا. ٹھیک ہے, میں اب تبلیغ نہیں کروں گا آپ کو, کیونکہ اس سے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, نقصان. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے تبلیغ سے فائدے کے بجائے نقصان, اور آپ کی اللہ سے دشمنی بڑھ رہی ہے. لیکن ایک کام ہے, آپ کے لیے موت تک مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. میں کیا کرتا رہوں گا؟ اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ میرے باپ کو بخش دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, سأستغفر لک ربی, اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم پر خود پابندی لگائی کہ مشرک باپ کے لیے آپ کو مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے. اگر اللہ پابندی نہ لگاتا تو ابراہیم ساری زندگی دعا کرتے رہتے. آج لوگ کہتے ہیں نا باپ کے جنازے میں نہیں گیا بیٹا, کیونکہ باپ سے اختلافات بہت تھے. ابراہیم تو مشرک باپ جو شرک پر ابراہیم کو مجبور کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا جنازہ بھی پڑھوں. دعائے مغفرت تو یہی ہے نا, جو موقع ملا مغفرت کی دعا کا میں کروں گا. تو جب تک اللہ پابندی نہیں لگا رہا, ابراہیم اپنے اوپر پابندی نہیں لگا رہے. بھائی بہت بڑا مقام ہے باپ اور ماں کا. آج ممبروں سے والدین کا جو مقام بیان کیا جاتا ہے نا, اس کو 100 سے ضرب دے دیا کرو, پھر جا کے ماں باپ کا مقام شروع ہوتا ہے. بہت بدتمیزی ہو رہی ہے گھروں میں ماں باپ کے ساتھ. بہت زیادہ بد کلامی ہو رہی ہے. قرآن نے جتنے اہتمام سے ماں باپ کو بیان کیا والدین کو, اتنے اہتمام سے قرآن نے کسی اور کو بیان بولو نہیں کیا. اور یہ چیز تو عقل میں آتی ہے. اپنی ماں اور باپ کی محبت نہیں دیکھتے بچپن میں کیسے ہوتی ہے, کیسے 30 40 سال ماں روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہے کہ آپ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا, آگے دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں. تو اب ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اب اگر میں باپ کے ساتھ رہتا ہوں تو اس میں نہ باپ کا فائدہ نہ میرا فائدہ, اس سے ریلیشن جڑنے کے بجائے کیا ہوگا, خراب ہوگا. تو ایسی صورت میں باپ سے کنارہ کشی اختیار کر لی, بد کلامی نہیں کی. ہم بھی اولاد کو کہتے ہیں اگر باپ ظالم ہے, بعض دفعہ ہوتے ہیں ماں باپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, تو بدتمیزی مت کرو, کنارہ کشی اختیار کی جا سکتی, علیحدہ ہوا جا سکتا ہے. پھر ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے رہو, ان کی خیریت پوچھتے رہو. چپک کے رہنا ضروری نہیں ہے, بعض دفعہ چپک کے رہنے میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں, بہت سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں, خودکشیاں ہوتی ہیں. تو یہاں غلطی پر ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے, 100% غلطی پر تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام غصے میں کنٹرول سے باہر نہیں ہوئے کہ بھئی میرا باپ ہے, مجھے جنا ہے اس نے. کل باپ تانا دے سکتا ہے نا کہ آج تو جو اتنی تبلیغ کر رہا ہے تو بچپن میں شیلٹر تو میں نے دیا نا تجھے, کھلایا پلایا تو میں نے, ذمہ داریاں تو میں نے اٹھائی ہیں تیری. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ, اے ابا اللہ کا حق کیا ہے, وہ ماں باپ سے پہلے ہے. تو غصے میں پہلی بات کہ کہاں کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا, اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. دوسری بات, جس پہ جاری کرنا ہے کتنا کرنا ہے, اس کا بھی آپ کو پہلے سے علم, بولو, بلکہ اس سے بھی پہلے کہ جس پہ جاری کرنے کی اجازت ہے, کیا ہر وقت اجازت ہے یا اس کی بھی کوئی لمٹ ہے؟ اس کی لمٹ یہ ہے, بعض دفعہ کرنا پڑتا ہے جاری, اس کی لمٹ یہ ہے کہ ایک دم جاری نہ کرے. اصل اسلام میں یہ ہے کہ غصہ نہ آنے دو, آ جائے تو کنٹرول کرو. جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اب جاری کیے بغیر گزارا نہیں ہے, سامنے والا میری کمزوری سمجھ کے مجھے کھا جائے گا, ایسی مجبوری میں آپ غصہ جاری کر سکتے ہو, وہ بھی اعتدال سے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بعض دفعہ غصے کی بات ہوتی نہیں ہے, آپ کو ایم ہی میں آ رہا ہوتا ہے, یہ تکبر کی علامت ہے. آپ میں غلطی ہے, اگلے نے کوئی نصیحت کی, آپ اگلے کی بات سنتے ہی نہیں, ایک دم رگیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی, یہ اس کی علامت ہے. آپ اپنے آپ کو امام مہدی سمجھتے ہو, بھائی آپ میں کوئی خطا ہی نہیں ہو سکتی. یہ فرض کیوں کر لیا ہے آپ نے اپنے بارے میں کہ میں اتنا نیک ہوں کہ میں غلطی نہیں ہو سکتا؟ کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ایک دم بھائی سن تو لو نا کیا کہہ رہا ہے وہ, پھر اس کی ایکسپلینیشن کرو کہ بھائی یہ ٹھیک کہا آپ نے, یہ غلط کہا, صحیح سمجھے کہ غلط سمجھے. کوئی بات جیسے ہی کی جو ایک دم پڑک سے 2 فٹ اچھلنا شروع. میاں بیوی کے جھگڑوں میں یہ چیز بہت نظر آتی ہے, اسی سے مجھے اندازہ لگا لیتا ہوں غلط کون ہے. کسی سے آتے ہیں نا میاں بیوی کے جھگڑا ہوا, اب جھگڑا ہوا, ہم میرے سامنے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک نے ابھی بتانا شروع کیا کہ یہ ایسی ہے یا یہ ویسی ہے, ایک دم وہ کیا ہو گئی ہائے پر, یا عورت نے اپنے شوہر کا بتانا شروع کیا, ایک دم وہ کیا ہو گیا غصے میں. میں ویسے ہی سمجھ جاتا ہوں کہ مجھے رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتا ہے کون غلط ہے. ابے بھائی تمیز سے سن لو یار, ابھی بیٹھے ہوئے ہو, کسی کو بڑا بنا کے, کسی کو باپ بنا کے اس کے سامنے آئے ہو, تو تمیز سے جو مرضی الزام لگاتے, میں کون سا یقین کر رہا ہوں, میں اتنا بے وقوف تھوڑی ہوں جو بھی بول دے کہ میں یقین ہوں, اچھا تو ایسا ہے وہاں تو بڑے نیک بنا پھرتا ہے. ابے میں کون سا یقین کر رہا ہوں, وہ ایک دم کہ میری بےزتی ہو گئی, میرا یہ, ابے نہیں ہوئی ہے بےزتی بھائی, ابھی بےزتی ابھی ہوگی, تھوڑی دیر بعد ہوگی آپ کی بےزتی, جو میں کروں گا, ابھی نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کتنا بھی بڑا الزام, ایک دم نہیں ہائپر ہو جاؤ, تمیز سے آرام سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرفق ما کان فی شیء الا زانا. یہ حدیث کے عربی الفاظ یاد کر لیں, بڑے مزے کی حدیث ہے. الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا. شانا کا معنی ہوتا ہے برباد کر دینا, زانا کا معنی مزین کر دینا. فرمایا نرمی برداشت جس بھی معاملے میں آ جائے, کیسا بھی اوٹ پٹانگ معاملہ ہو نا, اچھا ہو جاتا ہے, وہ سدھر جاتا ہے, سنور جاتا ہے. اور عدم برداشت, جذباتی پن, ایک دم ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جانا, غصہ ہو جانا, یہ والی چیز کتنے ہی اچھے سے اچھے معاملے میں بھی ہو نا, تو وہ اچھے سے اچھا معاملہ بھی کیا ہو جاتا ہے, برباد. بہت سے اچھے کام آپ کی ٹینشن کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. آپ نے دعوت کی اپنے رشتہ داروں کی, عید کے دن سب آئیں گے, بیٹھیں گے, پیار محبت کی باتیں ہوں گی, ہم ان کو کھانا کھلائیں گے, آخر میں کولڈ ڈرنک پلائیں گے, اور ہمارے رشتے اور زیادہ کیا ہو جائیں گے, مضبوط ہو جائیں گے. اس دن کیا ہوا جی, روٹی آنے میں تاخیر ہو گئی, قورمہ ٹھنڈا ہو رہا ہے, روٹی آنے ایک دم ہائپر ہو گیا, بڑا رکھ کے لگا دیا بچے کو, کھینچ کے تھپڑ. جب کھینچ کو تھپڑ لگایا تو بیگم نے بولا یہ میرے بچے کو آپ ہر وقت مارتے پیٹتے رہتے ہو. تو بیگم کی سالیاں, جو آپ کی سالیاں آئی ہوئی تھی, انہوں نے پھر بہنوئی کو, سالیاں نے دی گالیاں, گالیاں آ گئیں, پھر یہاں سے سالے آ گئے, پھر آپ کے ابے عید پہ دعوت تھی, اچھا کام تھا نا, عدم برداشت کی وجہ سے اس اچھے کا کیا ہو گیا, بیڑا غرق ہو گیا. اچھا بڑا کام, شادیاں دیکھو اچھا کام ہے برا کام ہے, رشتے اس سے ٹوٹتے ہیں کہ جڑتے ہیں, جڑتے ہیں, خاندان آباد ہوتے ہیں, بڑھاپے کا سہارا. لیکن اگر غصے ہیں تو شادی سے پہلے اتنی نفرت نہیں ہوتی جتنی شادی کے بعد ہو جاتی ہے. ایک نیوٹرل آدمی تھا, کچھ بھی نہیں لگتا تھا آپ کا, دور دور سے سلام دعا, کوئی دشمنی نہیں دوستی نہیں. اس کی سسٹر سے آپ کی شادی ہو گئی اور دونوں جذباتی ہیں, پھڈے ہوئے, مار دھاڑ ہوئی. اس کے بعد وہ بندہ جو پہلے آپ کو مل کے سلام کرتا تھا, زیادہ نہیں پوچھتا تھا, اب بندوق لے کے آپ کو مارنے کے لیے گھوم رہا ہوگا. اچھا کام تھا, عدم برداشت کی وجہ سے کیا ہو گیا, بیڑا غرق. تو الرفق ما کان فی شیء الا زانا, یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. جس کام میں بھی نرمی ہوگی, آرام سے, جذباتی پن نہیں, تمیز سے, تو وہ کام کیا بن جائے گا, مزین ہو جائے گا. تمیز سے الٹے کام بھی کرو نا, وہ بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں, بڑے پولائٹ اور بڑے نرم, لیکن
وہ ان میں لچک نہیں ہے. یعنی ہوتا ہے نا بالکل آرڈر جب دینے پہ آتے ہیں تو بس آرڈر, لیکن دیتے بڑے تمیز سے ہیں. جیسے کسی استاذ کے بارے میں شکایت پہنچی کہ یہ صحیح نہیں پڑھا رہے, اور ایک دو دفعہ انہوں نے تنبیہ بھی کر دی صحیح نہیں پڑھا رہے, تو وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اس کو نکالنا ہے مدرسے سے. غصہ کبھی نہیں کرتے. وہ کیسے بلاتے ہیں, میں آپ کو اسٹائل سمجھاتا ہوں. استاذ آئے گا ان کے پاس, مدرسے کے امپلائی ہیں, بیٹھیں گے, وہ چائے پلائیں گے. آدمی سمجھتا ہے شاید میرے مزید انکریمنٹ لگنے والے ہیں مجھے. ایک دم جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتے, پہلے کئی بار تنبیہ کی کہ آپ کی غیر حاضریاں بہت ہو رہی ہیں, آپ ایبسینٹ بہت ہوتے ہو, آپ سلیبس کو مکمل نہیں کر رہے, یہ مدرسہ ہے, وقف کا مال ہے, یہاں پہ ذمہ داری پوری کریں. ایک نوٹس بڑی تمیز سے, 2 نوٹس, تیسرا نوٹس, چوتھا, پھر یہ جائے گا کہ ہم آپ کو نکال بھی سکتے ہیں, آپ ذمہ داری. کہیں بھی اس میں گالی گلوچ اور جذباتی, ابے تجھے کیا, تو انسان کا بچہ ہے, گدھا ہے, ایسا کوئی اسٹائل نہیں ہوتا. یہ میرے ٹیچر ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں میں. بڑے اچھے اخلاق نا, کام پورا پراپر کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اخلاق میں کام ہی الٹے شروع کر دیں کہ بھائی جو پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں پڑھا رہا تو بھی ٹھیک ہے. نا اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ اپنی زبان نہیں خراب کرتے, غصہ نہیں آنے دیتے. تو وہ کیا کریں گے, بلائیں گے ایک استاذ کو. انہوں نے اپنا واقعہ, استاذ نے مجھے خود بتایا کہ میں گیا تو بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی وہ چائے پلائی. کہتے میں نے کہا شاید بہت ترقی ہونے والی ہے میری. تو کہا کہ دیکھیے آپ کو میں نے اس سلسلے میں بلایا تھا کہ آپ کی غیر حاضریاں بہت زیادہ ہیں. بولتے بھی بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ, آرام آرام سے. آپ جانتے ہیں نا, یہ جانتے ہیں ان استاذ کو, بڑے آرام آرام سے, کہ بعض دفعہ سنائی نہیں دیتا, بولنا پڑتا ہے کہ حضرت تھوڑا سا لاؤڈلی ہو جائے. تو وہ دیکھیے آپ چونکہ پڑھا نہیں رہے ہیں اور آپ کی غیر حاضریاں بھی ہیں اور آپ کو کئی بار تنبیہ کی گئی, تو اگلا سمجھتا ہے کہ شاید ایک اور بار اب چائے پلا کے تنبیہ کی جا رہی ہے, کہ دھمکیوں سے باز نہیں آ رہے, تو ہو سکتا ہے اکرام سے. تو ایسا ہے کہ وہ آپ کا جو ہے نا, ہم نے آپ کوئی اور اگر مدرسہ دیکھ لیں تو یہ آپ کے لیے مناسب رہے گا. اگلا سمجھتا ہے شاید مشورہ دیا جا رہا ہے مجھے میرے وسیع تر مفاد کے لیے. تو اگلا اگر یہ کہنا کہ میں نہیں دیکھنا, میں تو یہیں پڑھانا چاہتا ہوں, تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ یہاں سے تو آپ کا اخراج کر دیا گیا, ٹھیک ہے, اس سلسلے میں آپ کو بلایا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اب اگلے کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں ان پہ غصہ کروں, یا انہوں نے جو مجھے عزت دی ہے میں بھی ان کو چائے پلاؤں اس عزت کے بدلے میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ زمین آسمان کا زور لگا دینا, مدرسے میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے. سفارشیں لے آئے, وہ پاؤں میں گڑ جائے, وہ گالی گلوچ شروع کر دے, وہ غصہ ہو جائے, لیکن ان کا اسٹائل چینج نہیں ہوگا. ابے نکل یہاں سے, ابے نہ, آپ کا اخراج یہاں سے کر دیں, تشریف لے جائیں. اللہ کی نظر میں زنا کیا ہے, اچھا ہے یا برا ہے؟ اللہ نے کہا سب سے برا عمل میری نظر میں بنانے والے کا انکار کر دینا. کتنی انسان ترقی کر لے, انسانیت کی خدمت کر لے, کریٹر کا انکار کرے گا, اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا. اس نے اتنا بڑا جرم کیا, بنانے والے کا انکار. جیسے دیکھو, باپ کا اگر کوئی انکار کر دے, دوستوں سے اچھا سلوک کرے, دوست تو اچھا سلوک کریں گے, لیکن باپ کہے گا کہ میں اس کو جائیداد سے ہمیشہ کے لیے آگ کروں گا, کاغذات سے اس کا نام نکالوں گا, میں وراثت نہیں دوں گا اس کو, میں گھر میں گھسنے نہیں دوں گا. اب آپ کہیں یار اتنا اچھا تو ہے انسان, وہ چمونی آپا کی اتنی مدد کی اس نے, وہ فلانی آپا کی مدد کی, اور انٹیوں کی گھر میں راشن لا کے دیتا ہے, اور وسیم بھائی اس دن آ رہے تھے, ان سے بیگ اٹھ نہیں رہا تھا, اس نے اٹھا کے گھر پہنچایا, اور کسٹمر سے تو پیسے بھی نہیں لیتا, فری میں چیزیں دے دیتا ہے. تو ابا کہے گا کسٹمر کے ساتھ اچھا ہے, ہمیں تو مانتا ہی نہیں ہے بھائی, جس نے پیدا کیا تو ہماری نظر میں اچھا نہیں ہے. تو جب اچھائی برائی کو ایکسپلین کیا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ کس کے حق کی بات کرتا ہے؟ اپنے حق کی, کہ مجھے مانو جس نے تمہیں پیدا بولو کیا ہے. اس لیے شرک کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, یہ خدا کا انکار کر دینا, یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم. اس کے بعد اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم ہے اس کے پیغمبروں کا انکار کرنا. کیوں؟ یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے کہ آپ نے میسنجر آف گاڈ کا انکار کر دیا تو آپ نے خدا کے سارے قوانین کی دھجیاں اڑا دی, کیونکہ اور تو کوئی ہمیں خدا کا حکم بتانے والا ہے نہیں. ہمیں کیا پتا چلے گا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ تو پیغمبروں کے ذریعے پتا چلتا ہے نا. اس لیے دوسرے نمبر پر سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ پیغمبروں کا انکار کرنا, یا جھوٹے پیغمبر کو پیغمبر مان لینا, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو مانا.
کیوں؟ اس لیے کہ پھر آپ اس کو اتنی ویلیو دے رہے ہیں, وہ حلال کہہ دے تو نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ خدا کی طرف نا. تو یہ ہلکے مسائل نہیں ہیں. سائنسدانوں کے لیے, ڈاکٹروں کے لیے بہت ہلکے مسائل ہیں, اللہ کے لیے یہ ہلکے مسائل نہیں ہیں, بہت بڑے بڑے جرائم ہیں یہ. اس کے بعد خدا کہتا ہے سب سے بڑا حق والدین کا ہے. آج ہیومن رائٹس میں والدین کا کوئی حق ایکسپلین بولو. دیکھو انگریز سے ایک بہت بڑی غلطی کیا ہوتی ہے, جب وہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے نا, تو الگ الگ رائٹس نہیں بیان کر پاتا, وہ مبہم, عورتوں کے حقوق, مردوں کے حقوق. ارے بھائی عورت تمہاری ماں کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے یہ بتاؤ ہمیں, بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے یہ بتاؤ ہمیں, بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے. عورت کوئی خالی عورت تھوڑی ہوتی ہے, وہ کسی کی ماں ہوتی ہے, کسی کی بہن ہوتی ہے, کسی کی بیٹی ہوتی ہے, کسی کی ساس ہوتی ہے, کسی کی سالی ہوتی ہے, کسی کی کزن ہوتی ہے. کیا ہے وہ؟ کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں. اسلام کہتا ہے بیوی ہے تو اس کے حقوق یہ ساری زندگی خرچہ تمہارا باپ اٹھائے گا, یعنی تم اٹھاؤ. تم کو میں پیار سے باپ کہتا ہوں. کون اٹھائے گا خرچہ؟ بولو نا. اس کی اولاد ہوگی, ذمہ دار کون ہوگے؟ تم ہوگے. ساری زندگی کی ٹینشن تم نے لینی ہے. گورا کہتا ہے یہ ایک چائے کی پیالی شوہر پہ واجب نہیں ہے کہ اپنے خرچے سے اپنی بیوی کو پلا دے, لیکن ویمن رائٹس کے خوشنما نعروں سے پورا ملک بولو بھرا ہوا ہے. وہ رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر کپڑے اتارنا چاہے کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہنو. یہ رائٹس ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ وہ زنا کرنا چاہے تو کوئی گورنمنٹ اس پہ پابندی. کیا رائٹس ہیں یار, کیوں الو بنا رہے ہو بھائی؟ تو ان باتوں سے لبرل طبقہ, یونیورسٹیوں کے پروفیسر الو بن جاتے ہیں, مولوی الو. بولو, کیونکہ وہ اللہ کا کلام جانتے ہیں. تو عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق گورے سے پوچھیں کیا حقوق ہیں, وہ کوئی حقوق نہیں ہے, دونوں کے آپس کی. ہاں بریک اپ ہو جائے تو آدھی جائیداد دے دو, وہ اور بیڑا غرق کر دیا سوسائٹی کا. خیر, گورے سے پوچھو اماں ہے کہ اماں کے بیوی اگر ماں, عورت اگر ماں کی شکل میں کیا حقوق ہیں؟ گورا کہے گا کوئی حقوق کوئی ہے. جو پڑوسن کے حقوق ہیں وہی کس کے ہیں؟ اماں کے. ابے یہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ سے اگر پوچھنا ہے نا اچھا برائی کی ایکسپلینیشن, تو قرآن کہتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے وصیت کی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, یہ اگر ڈانٹیں. گورا کہتا ہے باپ اگر سختی سے بات کرے ایف آئی آر کٹاؤ, اونچی آواز میں بات کیوں کر رہا ہے. اسلام کہتا ہے باپ اگر سختی سے بات کرے آگے سے رپلائی میں ایف آئی آر تو دور کی بات, اف کا جواب بھی آخر رپلائی میں نہیں آنا چاہیے. اف کہنے کی اجازت نہیں ہے. ڈانٹ کو آرام سے برداشت کرنا ہے. پیشانی پہ لکیریں آنے پر آپ کو اللہ کی طرف سے پابندی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں میرے بھائی, کیونکہ اس کے احسانات تم پر بہت زیادہ ہیں. وہ تمہاری پیدائش کا ذریعہ بنا ہے, بزرگ ہے وہ تمہارے لیے. اسلام کہتا ہے نفل نماز پڑھ رہے ہو, ماں نے پکارا یا باپ نے پکارا, نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دو. گورا کیا کہتا ہے؟ ماں باپ نے اگر پکارا, آپ نے جواب نہیں دیا, ان کو غصہ آ گیا, تھپڑ لگا دیا, ڈانٹ دیا, تو آپ کو کمپلین کرنے کی کیا ہے؟ پرمیشن, کیونکہ ہیومن رائٹس. ابے ہیومن رائٹس کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے یار یہاں پہ. ابا بھی تو ہیومن ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو انسانوں سے جو ریلیشن تھے, جب انسانوں کا خدا سے ریلیشن ختم ہوا تو انسانوں کے آپس کے ریلیشن کی بھی ایسی کی تیسی ہو گئی. تو میرے بھائی انسان کے لیے اچھا بھی جب ہی سوچے گا جب وہ پہلے کس کو کے لیے اچھا سوچے گا؟ خدا کے لیے سوچے گا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو یہ سارا اچھائی اور برائی کو ہم نے پوچھنا کس سے ہے؟ اللہ سے پوچھنا ہے, وہ بتائے گا ہمیں. گورے سے آپ گھڑی خریدیں, موبائل خریدیں, میں نہیں کہہ رہا آپ کو وہ اچھے بنا لیتے ہیں, تو میں نہیں کہہ رہا کہ گورے کی ہر چیز میں نفی کر رہا ہوں. ایک صاحب نے مجھے کہا آپ گوروں کی اتنی برائی کرتے ہو, آخر میں کوئی اچھائی نہیں. میں نے کہا بڑی اچھائی ہے, وہ گورے ہیں, یہ بھی تو ایک اچھائی ہے نا. کالا کا رنگ کس کو پسند ہے بھائی؟ ہم لوگ سانولے ہیں, وہ والا گورا پن ہم میں نہیں ہے جیسا انگریزوں میں. تو میں نہیں کہہ رہا ان میں جو اچھائیاں ہیں ان کا آپ انکار کر دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو باپ نہ بنائیں. آپ اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا انگریز کو نہ بنائیں. اچھائی اور برائی کو ایکسپلین کون کرے گا؟ خدا کرے گا. اب میں آپ سے چند معاہدے لے کے بیان سچی مچی کا ختم کر رہا ہوں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں اتنی, کیونکہ اگر میں کیش نہ کراؤں نا اس بیان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی آئیں ایسے اٹھ کے. اللہ کی نظر میں نماز چھوڑنا برا عمل ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا. ہم خدا کو مانتے ہیں تو ماننے کے ثبوت کے طور پہ ہمیں نماز کو قائم کرنا پڑے گا. قرآن کہہ رہے ہیں جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ نمازیں قائم کرتے ہیں. آج سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے عزم کریں
جیسے آج عشاء کی نماز پڑھی ہے، کل فجر تکبیر اولا کے ساتھ ہم نے یہاں پڑھنی ہے. آپ کو نیند قربان کرنی پڑے گی. اور اگر نماز آپ سے قضا ہو جائے یا جماعت رہ جائے تو ابھی عزم کریں ہم نے جرمانہ لگا کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. پنشمنٹ جب تک نہیں ہوگی انسان کا بچہ بنتا نہیں ہے. عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ کرنا ہے بھائی، ورنہ کھا رہے ہو. اور جب خدا بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، اور اللہ کے ظرف بھی دیکھو، اللہ کی برداشت بھی دیکھو، پیدائش سے لے کر اذانے کے حلوا رہا ہے مؤذن سے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. آتا ہے لیکن اللہ پولیس نہیں بھیجتا کہ میں 20 سال سے تیرے کو کہہ رہا ہوں آ جا، نہیں آیا تو پولیس. اللہ نے کہا نہ، مؤذن سے کہا صرف پیغام پہنچانا ہے، گھر جا کے دروازہ نہیں بجانا کسی کا. کیوں؟ ابھی حجت تمام ہونے دو. مرے گا نا میں کہوں گا تو نے سینکڑوں دفعہ حی علی الصلاۃ کا لفظ سنا ہے، سینکڑوں بار بلکہ لاکھوں بار سنا ہے. تجھے احساس کیوں نہیں ہوا کہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ کس نے اس کے ذمے لگایا ہے؟ یہ گورنمنٹ نے لگایا ہے اس کے ذمے، مؤذن کے ذمے؟ یہ تھانے نے لگایا ہے؟ تو خدا نے لگایا ہے میرے بھائی. ایس ایچ او بھی اگر دن میں 5 دفعہ بلائے نا آپ کو، آپ کا باپ بھی جائے گا، موبائل آ جائے گی اٹھا کے لے جائے گا کہ تو مجھے لفٹ کیوں نہیں کرا رہا ہے. خدا کی ویلیو ایس ایچ او سے تو زیادہ کرو میرے بھائی. 5 دفعہ بلا رہے ہیں اور فجر میں تو کہہ رہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ نیند سے بہتر ہے. پھر بھی آپ کے جو نہیں رینگ رہی تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میں خوش قسمت ہوں. اللہ نے ایک دن حساب و کتاب کا رکھا، وہ ایک دن آئے گی قبر میں بھی اترنا ہے. وہاں پہ اتنے موٹے موٹے سل کے پتھر لگا کے جاتے ہیں. قسمہ پرسی میں حالت تو دیکھو اس مردے کی کیا ہوتی ہے. تو آج سے عزم کرو 5 ٹائم نماز پابندی سے بولو پڑھنی. میرے بھائی ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا داڑیاں بڑھانے کا. مائیکل جیکسن کیا چاہتا تھا؟ داڑیاں بڑھیں یا کٹیں؟ اس نے تو ایسی چہرہ بنا لیا تھا نا، داڑھی کاٹ کے بھی سکون نہیں ملا اس کو. اس نے کہا ابھی بھی آدمی لگ رہا ہوں. اس نے کہا کچھ اور کرو. پھر پتہ نہیں تھریڈنگ اور ٹریکٹر چلوائے اس نے، باقاعدہ جڑوں سے بال نکالے. پھر بھی اس نے کہا ابھی وہ مزہ نہیں آ رہا. اس نے کہا پھر گھسائی ہوئی ہے باقاعدہ، استری سے اس کی سلوٹیں دور کی گئیں. اب مجھے کیا پتا، مجھے تو اتنا ہی میک اپ کا پتا ہے بھائی، تو وہی اللہ ہی جانے. سلوٹیں مستری سے. پھر اس نے کہا رنگ کالا ہے تو اور طرح وائٹنس ہونی چاہیے. چپڑا کر کے پتہ نہیں کون سا ڈسٹمپر کیا ہے. وہ تجربوں کی بھیٹ ہی چڑھ گیا بیچارہ. ابے سیدھا یار دیکھو، اسلام نہیں ہے تو یہ آدمی نے مرد بنایا نا اللہ نے تمہیں، تو دیکھنے میں کیا نظر آؤ؟ بولو. تمام پیغمبروں کے داڑیاں ہیں. اعفاء اللحیٰ، ہمارے پیغمبر کے داڑھی بڑھانے کا حکم. میں خدا نخواستہ کسی بغیر داڑھی والے کی توہین نہیں کر رہا، نہ میں کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں. وہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا بھائی. ہم تو لیکن صحیح بات کرنے کے مکلف تو ہے نا. ہمت کر کے داڑھی بڑھا لو. اور نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے لڑکیاں ہمیں ہینڈسم نہیں سمجھیں گی. او بھائی جو عورت فطرت پہ ہوتی ہے، خدا کی قسم اس کو داڑھی والا بندہ اچھا لگتا ہے. جن کی فطرت ہی چینج ہو جائے ان کا الگ بات. آدمی بن جاؤ سیدھے سیدھے فیصلہ کر لو ہم کیا ہیں، آج سے کیا ہیں. اب تو LGBT آ گیا تو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہی ہے، شی ہے، بیچ کا ہے، کیا ہے. عجیب چیزیں آ رہی ہیں. پاکستان میں کم ہے، شکر ہے. مرد لگتا ہے، عورت. غیر مسلم کنٹریز میں ایسا بیڑا غرق ہوا ہے نا، ایسا فطرتیں چینج ہوئی ہیں کہ اللہ کی قسم سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا یہ آدمی ہے عورت ہے کیا ہے یہ. اگر آپ نے ابھی بریکیں نہیں لگائی نا تو ہمارا فیوچر بھی. میں تھائی لینڈ گیا، میں کئی دفعہ پوچھتا تھا کیا بھائی کیا کون سا صیغہ استعمال کروں اس کے لیے. ایک دفعہ تو میں گیا، ہم لوگ جنگل میں رات گزارنے کے لیے کیمپنگ کے لیے گئے. تو مجھے شوق ہوتا ہے کسی بھی قوم کا کلچر دیکھنے کا. تو ہمارے قریب میں کیمپ تھا، وہاں 2 خواتین مچھلی بنا رہی تھیں. میرے ساتھ ڈیفینس کے یہاں کراچی کے لڑکے تھے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا، دوست تھے میرے. تو میں ان کے ساتھ، میں نے کہا ذرا ان خواتین سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں ذرا. تو مجھے تو تھائی زبان نہیں آتی تھی. میں نے کہا آپ ٹرانسلیشن کرنا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا پکا رہے ہو. ہوتا ہے انسان کو شوق. تو وہ 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ نا مچھلی کو بوائل، ان کے میں کھانے دیکھنا چاہتا تھا. تو میں پگڑی پہنی ہوئی، مجھے لے گئے وہ. اور پہلے انہوں نے میرا تعارف کروایا کہ یہ مفتی صاحب ہیں، ہمارے ایک روحانی پیشوا ہیں، تو یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا یہ مچھلی نا جیسے کلچر سمجھنے کے لیے کیا کھاتے ہیں، ان کے ناشتے کیا ہوتے ہیں، کیسے رہتے ہیں. اچھا وہ 2 خواتین جو تھیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے مذہبی رہنما. انہوں نے کہا ان سے ہمارے لیے دعا کروا دیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے. جو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں دعا کے تو وہ بھی قائل ہیں نا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ ان کو اللہ اولاد دے دے. تو میں نے کہا ان میں سے کس کو، یعنی دونوں کے ہی نہیں ہو رہی اولاد، یا کیا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی میں سمجھا نہیں نا.
تو انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں, ہمارے لیے دعا کر دیں. میں نے ساتھیوں سے کہا اسی لیے تو نہیں ہو رہی, اسی لیے تو نہیں ہو رہی کہ جب مجھے ہی نہیں پتا چل رہا کہ ابے میں نے کہا یہ تو بالکل ہی ایک جیسی ہیں, یہ اور ایک کیس نہیں ہے یہ, ان کے ہاں یہ بہت کچھ عجیب سا پتہ نہیں کیا فیشن کر کر کے ہو گیا ہے, فطرتیں چینج ہو گئی ہیں ایک حد تک. جیسے فارمی مرغی کئی نسلوں کے بعد اب وہ کڑک ہونا ہی بند ہو گئی ہے نا, اب تھوڑی انڈے پہ بیٹھتی ہے. ہمارے ایک مرغی انڈے دیے جا رہی ہے, ہم کسی اور مرغی کے نیچے رکھنا. میں نے کہا بیٹھ کیوں نہیں رہی انڈوں پہ؟ انہوں نے کہا اس کی اتنی نسل چینج ہو کے انڈوں پہ بیٹھنا, ونس اپون اے ٹائم مرغی انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھی, اب بھول گئی ہے وہ, کیونکہ انڈوں سے اٹھا کے نا ان کو وہ انڈے ہی دلوایا, وہ بیٹھ ہی گئی. فطرت چینج ہو گئی میرے بھائی, کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس لیے ہمت کر کے کیا کر لو, کچھ نہیں. شروع میں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے, اس کے بعد چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے, پھر کٹاؤ گے تو برا لگے گا. اور میرے بھائی تیسرا کام, وہ تو میں لازمی کروا کے جاتا ہوں, ایک اہم کام ہے صلہ رحمی, جن میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ماں باپ. آج سے عزم کرو ماں یا باپ کے سامنے زبان نہیں چلانی, ان پہ خرچ کرنا ہے. کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لو. سمجھ رہے ہو کیا کر لو؟ حدیث میں آتا ہے جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کی, اس پہ اللہ کی لعنت. یعنی اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا ضائع کر دیا اس نے. تو بوڑھے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی یہ بھی ماں باپ ہی کے حکم میں ہیں, ان کو بوجھ بولو نہ سمجھو. چوتھا کام جو بہت اہم ہے, بے حیائی سے توبہ کرو. بس یہ آخری بات بتا کے, بے حیائی سے کیا کرو؟ دیکھو اللہ میاں نے ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کیا ہے. اگر ہم پہ اللہ نے کتے کھانے پہ پابندی لگائی تو بکرے کھانے کو الاؤ بھی تو کیا نا. جتنی گنجائش اسلام میں ہے نا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ہندو ساری زندگیاں, ہندوؤں نے جنہوں نے مذہب کو فالو کیا گوشت کے قریب ہی نہیں گئے, زندگیاں برباد کر دیں. گوشت میں پروٹین ہے, چہرے میں خوبصورتی آتی ہے گوشت کھانے سے. جن ہندوؤں نے ہندو مذہب کو صحیح معنوں میں فالو کیا گوشت کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے بولو محروم. جن عیسائیوں نے عیسائیت کو پراپر فالو کیا, جن پادریوں نے, شادی بیاہ سے محروم, اولاد سے محروم, کیونکہ مذہب میں شادی کرنا اچھا کام نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے دنیا میں مذاہب میں خام خواہ کی پابندیاں لگا کے بیڑا غرق کر دیا. اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے. اسلام نے کہا کہ نہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا, والطیبات من الرزق, اور کون ہے جو پاکیزہ چیزوں پہ پابندی لگا سکتا ہے. جب ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کی ہے تو تمہارے فائدے کے لیے ہے نا, ایوائڈ کرنے کے لیے تھوڑی ہے. ہاں اللہ نے کہا کچھ چیزیں اس کائنات میں گندی ہیں, کچھ کیا ہیں پاکیزہ ہیں. تو گندگی کو چھوڑ کے کس کی طرف جانا؟ چرس بھی ملے گی, ہیروئن بھی ملے گی, زمزم بھی ملے گا, شہد بھی ملے گا. تو چرس نہیں پینا ہے بھائی, شہد دبا کے پیو یار, کوئی پابندی بولو نہیں. کھجوریں کھاؤ, شہد کھاؤ, زیتون پیو, انجیر کھاؤ, کشمش کھاؤ, بیسیوں انگور کھاؤ, انار کھاؤ. حدیث میں انار کی ترغیب ہے, آپ نے فرمایا ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہے. کیا مطلب؟ انار پورا کھاؤ, کوئی پابندی نہیں لگائی. اور یہ جب چیزیں آپ کچھ دن کھائیں گے نا, میرے اپنے خرچے پہ, سوری غلطی سے میرے مشورے پہ, خرچہ آپ کا اپنا ہوگا. انار کھاؤ, انجیر کھاؤ, زیتون کھاؤ, ان سب چیزوں کی قرآن تعریف کرتا ہے. آپ دیکھو آپ کی صحت کیسی ہونے والی. کیا ہو, گاڑی کی چابی میری جیب میں نہیں ہے, تو کیسی خاندانی صحت ہو جائے گی آپ کی, سمجھ رہے ہو. میں شام گیا, وہاں مصر کے وہ ترکی کے بارڈر پہ نا, وہاں شامی بہت ہیں, میں ان کے چہرے دیکھ کے حیران ہو گئے یار, ایسے فریش چہرے ان کے اور ایسے خوبصورت. ہم نے کہا یہ کھا کیا رہے ہیں؟ پتا چلا جی ان کا ناشتہ انجیر سے, زیتون سے, انار, کشمش. اور ہمارے ناشتے کس سے ہو رہے ہیں جو ہو رہے ہیں وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. خیر, تو اللہ میاں نے کوئی پابندی نہیں لگائی. گندی چیزوں پہ پابندی, کتا بلی مت کھاؤ, گائے کھا لو, بکرا کھا لو, دمبا کھا لو, مرغی کھا لو, انڈا کھا لو. کیا خیال ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ انگریز اسلام کو نہیں مانتا, لہذا اس کی زندگی میں کباب ہی کباب ہے, ہڈیاں نہیں ہیں. تو گرل فرینڈ کا سسٹم ہے, ساس بہو کی ٹینشن کیا ہو گئی. انگریزوں کے کبھی پھڈے ہوتے ہیں کہ میری وائف میری والدہ سے, مدر سے اس طرح سے بات کر رہی, وہ کہتے ہیں کیا یہ ہوتا کیا ہے, یہ کیا مطلب اس کا. سسر تو سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا نا. فادر جب ہے ہی نہیں تو ان لا کہاں سے آیا.
فادر ان لا تو ایک الگ اسٹیپ ہے نا. جو بغیر لا والا فادر ہے, جو حقیقی فادر ہے, جو صرف قانونی باپ نہیں ہے, جو سچی مچی کا باپ ہے, وہی کسی کے یہاں ہے, کسی کے یہاں نہیں ہے. تو ان لا والا تو بہت, دیکھو جانوروں کے سچی مچی کے باپ بھی نہیں ہوتے, جو لیگل باپ جس کو کہتے ہیں. گدھے کا ہوتا ہے, بار بار میں مثال دیتا ہوں, گدھے کا باپ کسی کو نہیں پتا ہوتا. تو فادر ان لا کہاں سے آ گیا گدھے کا؟ فادر ان لا ہوگا کہ یہ گدھی ہے تو یہ گدھی کا چونکہ باپ ہے تو یہ اس گدھے کا کیا بن گیا. تو گدھا بولے گا کہ میں گدھا ہوں, میرا سچی مچی کے باپ کا کسی کو پتا نہیں ہے, تبھی تو میں گدھا کہلاتا ہوں. تو فادر ان لا کا کس کو پتا ہوگا؟ تو ہمارے ہاں تو سچی مچی کے باپ سے زیادہ ٹینشن کس کی ہوتی ہے عورت کے لیے؟ فادر ان لا کی ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ اس کے حقوق ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, اس کو اپنے باپ جیسا سمجھ رہی ہے کہ نہیں. کبھی وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, کبھی یہ. تو یہ ساری کباب میں کیا ہیں؟ ہڈیاں ہیں, جو انگریزوں کے ہاں نہیں ہوتی. کباب ہی کباب ہوتے ہیں, ہڈی ہوتی نہیں ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, انگریزوں کے ہاں کباب میں پھر ایک ہی ہڈی آتی ہے, ٹائٹ والی. صحیح ہے نا, وہ ہڈی ہے کہ ہڈی ہے نہیں, لیکن اس کباب ہی کو اللہ ہڈی بنا دیتے ہیں اس کے لیے. یعنی ٹینشن فری زندگی بھی ٹینشن سے بھرپور ہوتی ہے, تبھی لٹکتے بہت ہیں, خودکشیاں بہت کرتے ہیں جا کے. اور یہ بڑی ٹینشن ہے کہ ٹینشن کی کوئی وجہ نہ ہو پھر بھی انسان کس میں جائے؟ ڈپریشن میں. آپ کہہ سکتے ہو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, یار ہم لوگوں سے صبح شام ملتے ہیں, ملاقاتوں کے ٹائم دیتے ہیں, تو میرا خیال ہے تھوڑی بہت ہمیں بھی نالج ہو گئی ہوگی. کتنے لوگ آتے ہیں ٹینشن کی کوئی وجہ نہیں ہے, پھر بھی کس میں ہے؟ ٹینشن میں. پیسہ ہے, بلا وجہ کی ٹینشن کے چھن نہ جائے, ختم نہ ہو جائے. ابے بھائی تیرا بزنس چل رہا ہے, کیوں ختم ہوگا؟ کہہ رہے ہیں بھائی لاشعوری خوف اندر سے کیا کر رہا ہے؟ کاٹ رہا ہے کہ ختم نہ ہو جائے. صحت ہے, لاشعوری خوف ہے کہ یہ صحت ختم نہ ہو جائے, ایک بلا وجہ کی نا, بلا خامخواہ کی, اور بلا وجہ کی ٹینشن ہے. تو انگریز کے پاس جو ٹینشن ہوتی ہے وہ وجہ سے نہیں ہوتی, وہ کیا ہوتی ہے؟ وداؤٹ وجہ آ جائے تو پھر تو بالکل ہی پاگل ہو جاتا ہے وہ. کوئی وجہ آ گئی نا ٹینشن کی, سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت بڑا مسئلہ ہے ان ملکوں میں. تو جو دین سے جتنا دور ہوگا, اس میں کباب میں ہڈی نہیں بھی ہو تو کباب ہی کیا بن جائے گا اس کے لیے؟ ہڈی. لیکن ظاہراً اول نظر میں اسلام میں کباب ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہڈیاں ہیں, اور غیر اسلام میں کباب ہی کباب ہے, ہڈی نہیں ہے. تو اب میں آپ اصل مثال کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو اسلام میں مزے ہی مزے ہوتے تو ہڈی نہ ہوتی, اور سارے مزے حرام ہوتے کہ کوئی لذت والی زندگی نہیں گزارنی آپ نے تو ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی. تو اسلام نے کیا کیا؟ پابندیاں لگا دی ہیں. بہت ساری لذتیں ہیں لیکن اس میں بیچ بیچ میں کیا ہیں؟ پابندیاں, ہڈیاں. تو وہ اچانک منہ میں جب آتی ہے تو انسان کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. آپ سو رہے ہو, یہ کباب ہے بڑی, جیسے یہ بھی سو رہے ہیں ماشاء اللہ, دیکھو بیان میں, اب یہ کباب چل رہا ہے ان کا, اب میں نے ان کو اٹھا دیا, یہ کیا آ گئی؟ ہڈی آ گئی. بہترین مثال ہمارے سامنے کباب کی اور ہڈی کی آ گئی. ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے نا تو ہماری نیند بعض دفعہ پوری نہیں ہوتی تھی. ایک تو مدرسے کا ماحول اتنا سکون کا ہوتا ہے, ویسے ہی نیند بہت آتی ہے. تو دوپہر کی کلاس چل رہی تھی, ہم 4 طالب علم بیٹھے ہوئے تھے استاذ کے سامنے. مجھے بہت شدید نیند آ رہی تھی, میں سو گیا. اب پھر استاذ مجھے اٹھاتے, پھر میں اٹھتا, پھر مجھے نیند آ گئی, پھر میں سو گیا. تو میرے ساتھ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. میں سویا, کراچی کے حالات خراب چل رہے تھے. یہ خوابوں کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ خواب میں نا بعض دفعہ جو چیز انسان سوچ رہا ہوتا ہے وہی آتی ہے, وہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. لوگ تعبیریں پوچھ پوچھ کے ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں. او بھائی تمہارے دماغ میں چلی یہی رہا ہے تو خواب بھی وہی آئے گا. پاکستان میں کسی کو اچھا خواب آ جائے نا, اس کو عجائب گھر میں جمع کرا دو جو حالات چل رہے ہیں نا. تو اس لیے برے خوابوں کی تعبیریں پاکستان میں پوچھنے پر گورنمنٹ کو چاہیے پابندی لگا دے, کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں سیاسی سطح پہ, اٹک پٹک پی ٹی آئی والا مسلم لیگیوں کو جو برا بلا کہہ رہے ہیں, مسلم لیگی پی ٹی آئی والوں کو, پھر صحافیوں کی تقریریں سنو, کوئی فوج کو, کوئی اسٹیبلشمنٹ کو, سب ایک دوسرے کا گلا کھینچ رہے ہیں. اور خبر آتی ہے پیٹرول 20 روپے کیا ہو گیا؟ مہنگا ہو گیا. تو آپ جب سو گے, اچھا خواب آ گیا تو علاج کراؤ, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں میرے دماغ الٹا چل رہا ہے آج کل,
الٹا چل رہا ہے. جیسے وہ فن فن والے ہیں نا, بڑا وہ اچھا سا جوک کرتے ہیں, انہوں نے الٹی دنیا کے نام سے نا ایک وہ بنایا کہ ہر کام کیا ہو گیا ہے, الٹا ہو گیا ہے. تو وہ بڑا دلچسپ سا ان کا, بڑا ایک مزاحیہ سا ان کا صاف ستھرا سا مزاحیہ سا پروگرام ہے کہ اس میں ہر چیز الٹی. اس میں وہ رشتہ لینے جا رہے ہیں تو وہ لڑکی والے بتا رہے ہیں کہ ہماری بیٹی گھر کا بالکل بھی کام نہیں کرتی, نہیں ہماری بیٹی گھر میں بہت کام کرے گی. تو کہہ رہے نہیں, ہمیں ایسی بہو چاہیے جو کام بالکل بھی نہ کرے. یعنی الٹی چل رہی ہے نا, تو اس میں میری نقل اتاری ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں شادی بالکل بھی نہ کرو, بالکل بھی شادی نہ کرو, اور اگر کرنی ہے تو 40 سال کی عمر میں جب صحیح سے بڈھے ہو جاؤ اس کے بعد جا کے کرو. تو الٹی دنیا نا. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں تو خواب مجھے کیا آ رہا ہے, میں سو گیا. اب کراچی کے حالات چل رہے ہیں, میں بیٹھے بیٹھے سو رہا ہوں, مجھے خواب آیا کہ میں صدر, نہیں ہے صدر کراچی میں, زیادہ دھماکے ادھر ہی ہو رہے تھے, میں صدر میں گھوم رہا ہوں, اچانک بم پھٹا یا کوئی فائر ہوا, بہت دھڑام کر کے بم پھٹا, اور میں بھاگا نا صدر سے, اور میں ایک دم کر کے اچھل کے اٹھ گیا کہ لے بھائی, آج ہم خبروں میں سنتے تھے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. پتہ چلا کہ بم نہیں پھٹا, ہمارے استاذ نے نا وہ میز پہ ہاتھ مارا زور سے مجھے جگانے کے لیے. میرے استاذ تھے, انہوں نے کیا کیا, جگانے کے لیے دھاڑ کر کے نا بہت زور سے ہاتھ مارا. ان کو غصہ آ گیا کہ بھائی تو تیسری دفعہ میں تجھے جگا رہا ہوں. اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ وہ مجھے خواب میں کیا آ رہا ہے, صدر میں بم دھماکہ ہوا ہے. اب میں اس خواب کی تعبیر جا کے پوچھنا شروع کر دوں کہ جی صدر میں بم دھماکہ ہوا تو مفتی صاحب مجھے بتائیں میں صدر جا سکتا ہوں, خواب میں آیا کہ بم دھماکہ ہوا ہے. تو بے وقوف تعبیر بتانا شروع کر دے گا کہ ایکچولی یہ بم دھماکہ اس کی علامت ہے, تیری قسمت پھوٹنے والی ہے. دھماکہ میں پھوٹتی ہے نا چیزیں, کچھ بھی بتا دے گا, چونا لگا دے گا. عقل مند کہے گا تیرے کیا ہوا تھا بھائی, ٹھیک ہے نا, تو سو رہا تھا تو تپائی پہ ہاتھ لگا ہے تو وہ تجھے بم دھماکے کی صورت میں محسوس ہو گیا وہاں پہ. تو اس لیے ساس بہو کے جو خواب ہوتے ہیں ان کو تو میں بالکل لفٹ نہیں کراتا. بہو کو اگر سانپ آ رہے ہیں, چھپکلیاں آ رہی ہیں, تو بھائی وہ ساس ہے جو سانپ اور چھپکلی کی شکل میں نظر آ رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے. اس کو اگر ساس فرشتے کی شکل میں نظر آئے نا تو شاید اس کی کوئی تعبیر ہو, ورنہ نہیں ہوتا. انگریز کہتا ہے گاڈ لیس زندگی گزارو. اس نے گاڈ کو اپنی ڈکشنری سے بولو نکال دیا. اور ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ جب انگریز نے گاڈ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا, اتنی ترقی کر کے کامیاب ہو گیا, تو ہم بھی مذہب کو فالو نہ کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ ہم سے مسٹیک اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم کامیابی کو ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ہم مسافر خانے کی کامیابی کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں. بھائی تم یہ نہیں دیکھتے کہ انگریزوں کے ہاں مائیکل جیکسن, مجھے ایک بات بتاؤ, ناکام تھا یا کامیاب آدمی تھا؟ کامیاب تھا نا مائیکل جیکسن, انگریزوں کے یہاں کامیاب آدمی. 50 سال کی عمر میں اربوں روپے کمائے, اتنی عزت کمائی کہ ہاتھ ملانے کے پیسے لیتا تھا وہ. ہر ایک کو, ہم جیسے غریبوں کو تو ہاتھ بھی نہیں ملائے گا وہ. کوئی پاکستانی چلا جائے تو کیسے کرے گا وہ؟ ان کو پتا ہے جراثیم لگیں گے. یہ تو ہمارا حوصلہ ہے کہ چھینک کے فوراً اس سے گلے مل رہے ہوتے ہیں, اسی کے منہ پہ چھینکتے ہیں پھر اسی سے گلے مل رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہمارا حوصلہ ہے. مجھ سے جب ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں نا, بعض دفعہ اتنا ناک قریب کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کہتا ہوں بھائی تو اپنے سانس مجھے کیوں سونگھا رہا ہے میرے بھائی, تھوڑی سی تو حیا کرو یار. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ یہ تو ہم افورڈ کر رہے ہیں نا, انگریز یہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس سے آپ ملنے جائیں گے نا سیلیبریٹی سے, تو ہمارے ہیں وہ لوگ گلے بھی مل رہے ہیں, اپنے ناک کے نتنے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں, ہم سے مل رہے ہوتے ہیں لوگ پورا پان کی. بعض تو گٹکے والے مجھ سے آ کے بات کرتے ہیں, ان کی پیکیں تھوکیں میرے منہ پہ آ کے گر رہی ہوتی ہیں, میں پھر بھی کچھ نہیں کہتا ان کو کہ ناراض ہو جائے گا, بس یوں ہی کر رہا ہوں, یوں کر کے نا ایسے کر کے, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. مائیکل جیکسن ایسا نہیں تھا میرے بھائی, وہ ہاتھ میں گلوز پہن کے مسافہ, ایسے نہیں ملیں گے ہم. غریب آدمی ہو, تم نے چھینک ماری ہوگی, تمہارے جراثیم آ گئے ہوں گے, وہ جراثیم ہمیں لگیں گے, وہ جراثیم ہمارے پیٹ میں جائیں گے, ہم کو جراثیم زدہ آدمی, پیسے والے آدمی, عزت دار لوگ ہیں. اول تو ملیں گے نہیں, دور دور. بہت ملنا ہے تو ہاتھ میں کیا ہوگا, مائیکل جیکسن کو ہاتھ لگانے کے پیسے ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مائیکل جیکسن ہے وہ مذاق تھوڑی ہے. اتنا کامیاب کہ ہمارا ہر نوجوان مائیکل جیکسن بننے کی کوشش کرتا ہے. وہ تو اس کی قدرت نے جوڑوں کی سیٹنگ ایسی بنائی نہیں ہے. پاکستان میں ایسے جوڑ فٹ ہی نہیں ہو سکتے نا. اب جو جس قسم کا گھی تیل کھا رہے ہو وہ ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں رہی نا.
ورنہ لوگوں نے کوشش کی ہے یہاں گلوکار بننے کی اس جیسا, لیکن وہ ہڈی پسلی اپنی دائیں بائیں ہو گئی ان کی, وہ نہیں بن سکے. میرے پاس تو ہر طرح کا طبقہ آتا ہے نا, ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے مائیکل جیکسن بننے کی کوشش کی لیکن وہ کچھ ہی عجیب سی چیز بن گئے, وہ جو تھے وہ بھی نہیں رہے. کہہ رہے ہیں وہ ایسے چیزیں ہو گئی ہیں کہ وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ابھی اپنی جگہ پہ نہیں آ سکتی چیزیں. ایسا ہوتا ہے یہاں. تو وہ ایک کامیاب انسان سمجھا جاتا تھا. دولت, شہرت, عزت, تین چیزیں ہوتی ہیں نا, دولت, شہرت, عزت, وداؤٹ اینی ٹینشن. یعنی اگر یہ دولت, عزت, شہرت ہو لیکن ٹینشن ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں. لیکن ٹینشن بھی نہیں تھی نا ان کو. ابے بھائی ان کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی, کوئی ان کی تو گرل فرینڈ ہوتی ہے. گرل فرینڈ کی کوئی ٹینشن ہے بھائی؟ بیویوں کی ٹینشن ہوتی ہے نا. آپ 12 بجے گھر آ رہے ہو, دیر سے گھر کیوں آ رہے ہو, بچوں کی فیسیں کیوں نہیں دے رہے, اور بجلی کا بل اتنا آ جاتا ہے, یہ تمہارا باپ دے گا. اس طرح کی باتیں خواتین کر رہی ہوتی ہیں. ساس صاحبہ سالے مسلسل بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو پتا ہے. تو اور پھر اگر 4 شادیاں کر لو تو ہول سیل کے حساب سے سالے ملیں گے آپ. ساسیں آپ کی انگنت ساسیں, اور باقاعدہ وہ ساسیں نادرا سے رجسٹرڈ بھی ہوں. یہ سب پاکستان میں ہوتا ہے. انگریز اس ٹینشن سے اور مائیکل جیکسن اس ٹینشن سے کیا تھا؟ آزاد. انگریز بھی آزاد. انگریز کیا گرل فرینڈ ہے, جب تک اپنی خواہش پوری کی ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ٹیشو پیپر کی طرح کیا کر دیا, ریجیکٹ. کوئی 7 سالہ کا ٹائم پہ آ رہا ہے بھائی آؤں گا, نہیں آنا تو جاؤ, بریک اپ ہو گیا. بڑے آرام سے ان کے ایک لفظ کیا ہے جی, بریک اپ ہو گیا. انڈیا میں بھی یہی چل رہا ہے ابھی, بریک اپ ہو گیا جی گرل فرینڈ سے. تو میرے بھائی میں بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, اللہ کرے جلدی سے بس مکمل کر لوں اپنی بات. تو مائیکل جیکسن کے پاس عزت بھی, دولت بھی, شہرت بھی, اور ٹینشن اس کو کوئی بھی نہیں. جراثیم کی ٹینشن ہی نہیں تھی, گلوز پہن کے مسافہ کر رہا ہے. اور ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر فیوچر میں بیمار ہو گیا, ابھی تو کوئی بیماری نہیں ہے, فٹ فاٹ ہوں, جدھر کو چاہوں تھرک سکتا ہوں, جدھر اپنے آپ کو چاہوں موڑ لوں. لیکن ایک ٹینشن فیوچر میں ہو سکتی ہے کہ بھائی بڑھاپا بھی تو آئے گا نا. تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے ڈاکٹروں کا ایک مسلسل پینل اس کے ساتھ, کہ بالفرض اگر فیوچر میں گردے خراب ہو گئے, کڈنی کا مسئلہ ہو گیا, گردے ابھی بالکل فٹ, رپورٹ کیا تھی مائیکل جیکسن کی, ایک دم اوکے, کڈنی میں کوئی پرابلم نہیں, ہارٹ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, شوگر کا 25 سال تک کوئی امکان. وہ ہماری طرح تھوڑی ہے ادھر سے یہ کھا رہے ہیں, ادھر سے سموسے کھا لیے, ادھر پکوڑے پڑے, تمیز سے چلتے ہیں. اس کے باوجود ڈاکٹروں کا ایک پینل. اور مائیکل دیکھو ہم کیا کہتے ہیں, فلاں سے بائک ادھار لے لی ہم نے. مائیکل جیکسن ایسا بیوقوف نہیں تھا, اس نے گردے ادھار لیے ہوئے تھے. مثال کے طور پر ایگریمنٹ تھا اس کا, انگریزوں کا کوئی بھی وسیم بھائی, اب ہم انگریزوں کے نام تو مجھے نہیں پتا نا, ان لوگ کے کوئی بھی وسیم, مائیکل جیکسن کا ایگریمنٹ ہوا تھا وسیم بھائی سے, انگریزوں کے وسیم بھائی سے, کہ اگر میرے گردے خراب ہوئے فیوچر میں تو وسیم اپنا گردہ مجھے دے گا. یہ ایگریمنٹ ہے. اور اس کے بدلے میں مائیکل جیکسن ہر مہینے اس کو کیا دے رہا ہے, پیسے دے رہا ہے, تاکہ بالکل سیو کر لینا اپنے آپ کو موت سے بھی. سمجھ رہے ہو؟ یہ تو جراثیم سے بھی اوپر کی چیز ہو گئی نا. میرے خیال میں سمجھا نہیں پر آپ کا نام کیا ہے؟ روہیل بھائی کہاں ہے یار, وہ ہماری بڑی اچھی دوستی ہے. وہ روہیل نہیں, روہیل بھائی کہاں رہ گئے؟ ان کو تو آنا چاہیے تھا. تو میری بات ہوئی تھی, کہہ رہے تھے میں آؤں گا بیان میں. اچھا چلیں, خیر جذباتی نہ. اچھا ٹھیک ہے, ان کو میرا سلام کہہ دیے گا. اچھا خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مائیکل جیکسن نے جو پلاننگ کی ہوئی تھی نا, کہ میرے گردے کو کچھ ہو گیا تو تیرا باپ بھی مجھے گردہ دے گا, ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اتنے پیسے. اب وہ دعا کرتا ہوگا اللہ کرے مائیکل جیکسن کے گردے کو کچھ نہ ہو, تو دعائیں بھی لگ رہی ہوں گی جا کے. اور گردے کا پہلے سے کیا ہے, ہمارے یہاں تو جب کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا گردہ چینج ہوگا, تو اتنے آرام سے کوئی گردہ دیتا نہیں ہے. یہ دل گردے کا کام ہے نا, جن کا دل گردے کا کام ہوتا ہے وہ نہیں دے رہے ہوتے, جو کٹا کٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, دل گردے کا کام ہوتا ہے ان کا, وہ نہیں اپنا گردہ دیتے. تو مائیکل جیکسن نے بکنگ کرائی ہوئی تھی, جی یہ چیز خراب ہو گئی تھی, یہ فلاں سے, بالکل تمام چیزیں کیا تھی مائیکل جیکسن کی, ایک دم رپورٹ کیا تھی, اوکے. اس سے بڑی کامیابی ہو نہیں سکتی اس عمر میں, اتنا کما لے آدمی.
تو گورے کہتے ہیں وہ کامیاب تھا, لیکن مائیکل جیکسن صرف 50 سال کی عمر, سویا ہے, ڈاکٹروں کا پینل موجود ہے کہ کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار کون ہے؟ ڈاکٹر. قیامت کے دن سوال کس سے ہوگا؟ ڈاکٹروں سے ہوگا کہ کیوں مرا, تمہیں جب اتنے پیسے دے رہا تھا اس کو تو مرنا نہیں. بھائی مرنے سے پہلے ٹائم بھی لگتا ہے نا, شوگر لیول ہائی ہو گیا, کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہوا تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اس دوران ڈاکٹر کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن مائیکل جیکسن جناب سویا ہے, صبح پولیس آئی ہے اٹھانے کے لیے, اس سے بھی نہیں اٹھا. میں کہتا ہوں پاکستانی پولیس کو بھیج دیتے, اس کا باپ بھی اٹھتا. صحیح بتا رہا ہوں, اٹھ کے بیٹھ جاتا, بولتا بھائی میں غلطی سے مرا ہوں, میں حقیقت میں بالکل بھی مرا ورا نہیں. تو کیونکہ امریکہ کی پولیس سے نہیں اٹھا سکی اس کو. آج کی رپورٹ کے مطابق, آج کی یہ جو کہتے ہیں نا مائیکل جیکسن کامیاب انسان ہے نہیں تھا, ہے نہیں, کیا تھا اب نہیں ہے. اگر موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے میرے بھائی, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کامیاب لائف گزار کے چلا گیا. اب تو نہ ناکام ہے نہ کامیاب, سب برباد ہو گیا. لیکن اگر موت کے بعد کی زندگی برحق ہے تو مائیکل جیکسن سے بڑا ناکام دنیا میں میرے بھائی کوئی نہیں. اب ہم اس پہ بحث کرتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی اگر ہے تو پھر ناکام تھا, نہیں ہے تو کیا تھا؟ نہ ناکام نہ کامیاب تو پھر بھی نہیں ہے. تھا وہاں تھا سے کیا ہوتا ہے؟ تھا سے کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی آیا کہ میری 4 بیویاں تھیں, بڑا خوش ہوں میں کہوں تھیں نا, اب تو نہیں ہے نا. اب تو میں مثالیں بھی یہ والی دینے لگا ہوں تاکہ لوگ نا اس کو دماغ میں, پہلے تو میں 2 شادیوں کی بات کرتا تھا نا, میرے بیانات پہ پابندیاں لگی ہیں مسجدوں میں. 2006 میں نازم آباد کی ایک مسجد میں میں نے بیان کیا, میں نے غلطی سے دوسری شادی کا ہلکا سا تذکرہ کر لیا, انہوں نے ہمیشہ کے لیے بیان پہ پابندی لگا دی کہ اس بندے کو نہ لے کر آؤ. 2006 کی بات کر رہا ہوں. اب یہ ہو گیا ہے کہ اب میں مذاق میں بھی 4 منہ چڑھانے کے لیے بھی کر رہا ہوتا ہے. کسی کے باپ میں دم ہے تو مجھ پہ پابندی لگائے, ویسے لگا دو پابندی, لیکن اس بیس پہ اب انشاءاللہ نہیں. اب اتنا عادی ہو گئے ہیں لوگ اس کو سن کے, تو کہ اب جو ہے نا وہ عادی ہو گئے ہیں کہ اب تھوڑا ذہنی طور پر سننے کو قبول کرنا تو ابھی بھی نہیں ہے لوگوں نے, لیکن سننے لگے ہیں. تو اب کرواؤں گا بھی, میں تو وزیر اعظم بن گیا, میرا بیان چل رہا ہے کہ میں ڈنڈے مار کے شادیاں کراؤں گا لوگوں کی. زنا پھیل رہا ہے بھائی ہماری سوسائٹی میں, خدا کے بندو, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کے حالات جا کے تحقیق کرو, تمہارا بھی دل کرے گا کہ ڈنڈے مار کے شادیاں کرائیں. ایک لڑکی 25 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی ہے, 3 بیٹیاں ہیں اس کی. بتاؤ اس کی زندگی برباد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ خاندان والے کیا کر رہے ہیں؟ اس کو زکات دو, صدقہ دو. میں نے بولا اس کے دیوروں اور جیٹھوں کو بولو کہ اس سے دوسری شادی کریں تاکہ یہ 3 یتیم بچیوں کو چچا اور تایا پالے. مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ دیور اور جیٹھ سوچ بھی لیں اس بارے میں, کہیں گے ہم تو ایک میرڈ ہیں, ایکچولی دوسری شادی عدل نہیں ہو سکے. اب کیا ہو رہا ہے؟ ساری زندگی ایک 25 سال کی جوان لڑکی وہ اپنی بیٹیوں کی فکر میں اب زندگی گزارے گی اور زکاتیں اور صدقے لیتی پھرے گی لوگوں سے. اسلام نے بھائی عورت کو عزت دی ہے, کسی کی بیوی بنا کے رکھو یار. اب کمارے تو نہیں کریں گے نا ایسی لڑکی سے, تو میرڈ کر لے یار. اور میرڈ میں جو اس کے کزن ہیں یا اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ, کیونکہ بچوں والی عورت کو اجنبی کے حوالے تھوڑی کیا جا سکتا ہے. بتاؤ اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے کسی کے پاس؟ اس کا دیور کرے, اس کا جیٹھ کرے دوسری شادی, اس کا کزن کرے. کزن اب کیوں نہیں کرے گا کہ بھائی میں کیوں بیوہ سے کروں؟ ابے یار تو ایک کنواری سے کر لینا, ایک کس سے کر لے؟ بیوہ سے کر لوگے نا, 2 نہیں ہو سکتی. 2 سارا مسئلہ کہاں کے کھڑا ہوگا؟ جب تک 2-3 شادیوں کو آپ پروموٹ نہیں کرو گے, ان عورتوں کے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. ہمارے حکمرانوں کے پاس مسائل نہیں ہے, ہمارے حکمران تو مسائل بڑھانے کے لیے, کم کرنے کے لیے تھوڑی ہیں. ان مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے, حکمرانوں پہ تھوڑی ڈالنا ہے. اب اس لڑکی کا کیا عدالت اس کا مسئلہ حل کرے گی بیٹھ کے؟ ایک لبرل آدمی سے میں نے کہا, اس نے کہا ان لڑکیوں کو جاب کروانی چاہیے تاکہ ان کے گھریلو مسائل حل ہوں. میں نے کہا جاب کرے گی نا, وہاں مرد اور گندی نظریں ڈالیں گے. ان کو پتا ہے اس کا یہ شوہر مر گیا اور اب اس کی شادی کے چانسز ختم, وہ اور گندی نظریں ڈالیں گے اس کے اوپر. بیوہ اور طلاق یافتہ عورت کے لیے جاب کرنے میں اور زیادہ مشکلات ہیں. جاب حل نہیں ہے, پھر پیسہ آ جائے گا نا جاب کر کے. صرف پیسہ ہی تھوڑی, عورت کو مرد چاہیے, یہ نیچرل ہے, اور مرد کو عورت چاہیے. اس کے بغیر زندگی تھوڑی گزرتی ہے. تو نیچر سے آپ بغاوت کرو گے بھائی. تو ہم جو پاگل ہو گئے ہیں نا, 4 کی بات کر رہے ہیں, ہمارا دماغ نہیں خراب ہو گیا میرے بھائی, یہ سوسائٹی کے حالات ہیں. ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم کر کے چپ کر کے اپنی زندگی گزارتے, ہمیں آپ کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں کیا بات کر رہا تھا یار؟
ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو مائیکل جیکسن کا انا للہ ہو گیا, مائیکل جیکسن بھی پریشان ہو گیا یار یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اب خیر اس پہ رپورٹیں آ رہی, کوئی کہہ رہا ہے کسی نے مارا ہے, کوئی کہہ رہا ہے, وہ جو بھی ہوا لیکن ہو تو گیا نا. مائیکل جیکسن کامیاب انسان اس وقت تھا, اب نہیں. تو میرے بھائی ایسی کامیابی جو اتنی غیر پائیدار ہو, اتنی غیر پائیدار, تھوڑے دنوں کی ہو, اس کو کوئی دنیا میں پاگل سے پاگل آدمی بھی کامیابی کہہ سکے گا. تو دیکھو ایک بات, بس آخری بات, ایک چیز کا اپنے دماغ کلیئر کر لو کہ موت کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا, اگر آپ موت کے بعد کی زندگی کی قائل ہو نا تو آپ کا لائف اسٹائل یو ٹرن کی طرح کیا ہو جائے گا, چینج. اور اگر آپ موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہو تو جتنی عیاشی کر رہے ہو اس میں 20 گنا اس کو کیا کر دو, بڑھا دو, کیونکہ جب کچھ ہے ہی نہیں انجوائے کرو. جیسے مائیکل جیکسن 50 سال میں مر گیا لیکن 50 سال تو اچھے گزار لیے نا, مر تو سبھی جائیں گے, تو پھر مائیکل جیکسن کا بھی ریکارڈ توڑنے کی کوشش کرو. پھر ابا کو گھر میں مت رکھو کیونکہ ابا ٹینشن دیں گے آپ کو, پوچھیں گے بیٹا کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. اس ٹینشن سے آپ کی جو لائف ہے اس کو انجوائمنٹ میں کیا ہوگا, فرق پڑے گا. لہذا وہی کام کرو جو گورے نے کیا ہے. گورا آخرت پر یقین نہیں رکھتا. گورا کیا کرتا ہے, ابا کی جب ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی ہے تو عزت احترام کے ساتھ ابا کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں جمع, اگر ہوں تو اٹھا کے ان کو کہاں جمع کرا دیتا ہے, اولڈ ہاؤس. اور اماں کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے. پھر ایک اخلاقیات کے تقاضا ہے کہ کرسمس پہ ان کو فون کر کے پوچھ لیا جائے, ڈیڈی ہاؤ آر یو, فائن. وہ کہتے ہیں یس اوکے ڈیڈی تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, ختم. وہ قدموں شدموں میں جنت میں تلاش کرنا, ابا کھانس رہے ہیں تو ان کا بلغم صاف کرنا, ان کے لیے رونا, مسجد میں امام سے دعائیں کروانا, میرا باپ, اور پھر روتے ہوئے موت کے بعد کئی مہینے تک روتے رہنا, پھر ان کے لیے دعائیں کرنا, کنویں بنانا, صدقات و خیرات کرنا, مسجدوں میں پنکھے لگانا. یہ ٹینشنیں گورا نہیں لیتا کیونکہ یہ بھائی لائف کو, مائیکل جیکسن یہ کام کرتا تو اچھا ڈانسر تھوڑی بنتا. کیا خیال ہے میرے بھائی, سارا پیسہ تو اس کا ابا میں لگ جاتا. وہ 4 شادیاں کرتا اگر مائیکل جیکسن, ہم جیسا بے وقوف ہوتا دنیا کے لحاظ سے, تو جتنا پیسہ کماتا کم بہت کا 80% کس میں لگ جاتا, گیس بلوں کے, بجلی کے بلوں میں لگتا, پھر بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرتا. ہم صرف 4 شادیوں کے قائل نہیں, اسپیڈ کے بھی قائل ہیں ہم, کہ ہم تو اسلام کو مانتے ہیں بھائی, ہمیں تو اسلام کہے گا ہم اس کو صحیح مانیں گے, ہم گورے کو تھوڑی مانتے ہیں. گورے کے پاس جو چیز ہے ہم وہ لیں گے اس سے. گورا پنکھے اچھے بنانا, موبائل اچھا بناتا ہے, ہمارے یہاں یہ اچھی چیزیں نہیں بنتی. ہم گورے کی جو پروڈکٹ ہے, جو چیز گورے کے پاس ہے ہم گورے سے لیں گے. گورا کرنے والی کریمیں گورے کے پاس اچھی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. یہ کالوں کے پاس اچھی ہیں کیونکہ وہ بیماری جہاں ہوتی ہے وہاں اس کی, تو جو چیز گورے کے پاس ہے وہ ہم گورے سے لیں گے. ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے, مذہب اور اخلاقیات گورے کے پاس نہیں ہے. وہ خدا کو مانتا نہیں ہے تو خدا کے حکام کہاں سے ہوں گے اس کے پاس. تو خدا کے حکام ہم گورے سے تھوڑی لیں گے یار. گورا تو مانتا ہی نہیں ہے کہ کوئی خدا ہے, تو وہ کہاں سے مانے گا کہ مجھے کسی نے بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے. وہ اس سوال میں بحث ہی نہیں کرتا. ہم مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے, یہ کائنات خود بخود نہیں بن سکتی, تو کریٹر سے پوچھیں گے کیوں بھیجا.